الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع وقرأ أجناس البدايع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق والأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات امام زمانہ اور اہل بیت اور مودت قربہ کے عنوان کے تحت جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی 2 دنوں میں یقیناً وہ آپ حضرات کے سامنے ہوں گی اور یقیناً بہت سی باتیں ایک ہی مجمع ہوتا ہے مقرر ایک بات کہتا ہے تو مختلف نتائج لے کر لوگ اٹھتے ہیں ایک ہی جملہ ہوتا ہے لیکن ایک انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ سامعین میں سے ہی کہ مولانا سے اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ تھا اور آپ ہی کے ساتھ آپ کا دوست یا رشتہ دار یا بھائی یا پڑوسی جو آپ کے ساتھ مجلس میں آیا ہے وہ کہتا ہے نہیں اس سے یہ مطلب نکلتا ہے آپ دونوں کی باتیں ٹکرا رہی ہوتی تو اس کا طریقہ بہت آسان سا ہے کہ خود مولانا سے پوچھ لیا جائے کہ مولانا اس سے آپ کا مقصد کیا تھا بجائے اس کے کہ آپ بانیان مجلس کا گریبان پکڑیں یا اس اپارٹمنٹ کی فلیٹ کی انتظامیہ سے کہیں آپ مجھ سے آ کے براہ راست پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا اس سے آپ کا مطلب کیا تھا کیونکہ یقیناً تقریر کے دوران ایک ماحول بن جاتا ہے ذہن آپ کے ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں میرا ذہن کہیں اور جا رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہم دونوں کا ذہن کہیں ایک ساتھ جا رہا ہو کہیں مختلف سمت میں لیکن ضروری یہ ہے کہ جب بھی کوئی مولانا بات کریں آپ بجائے اس کے کہ بانی مجلس سے پوچھیں کیونکہ بانی مجلس نے گفتگو نہیں کی ہے گفتگو کی ہے اس نے جس نے گفتگو کی ہے اور وہ میں ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں مولانا اس سے مطلب کیا تھا آپ کا یہاں تک کی ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات پھر میں تکرار کر دوں کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے 2 جملوں میں خلاصہ بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ایک بچہ روتا ہے تو اس کا بھی رونے کا مقصد ہوتا ہے کوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اتنی بڑی قربانی پیش کرے اور کوئی مقصد نہ ہو جب قرآن میں خدا خلقت انسان کا مقصد بتلا رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں نے تمہیں عبادت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا قرآن کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے انبیاء کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے لیقوم الناس بالقسط کہ لوگوں کو عدل اور انصاف کے ذریعے برپا کیا جائے استوار کیا جائے قائم کیا جائے قرآن کا خلقت انسان کا پروردگار کا مقصد عدل و انصاف ہے اور پروردگار کی مصلحتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن جس کے وارث سید الشہداء ہیں جس کے ہم پلہ سید الشہداء ہیں قرآن اور اہل بیت عرض کی نا میں نے آپ کے سامنے کل یہ حدیث کے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس قرآن کا مقصد ہدایت ہے نور ہے قسط ہے عدل ہے انصاف ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء اتنا بڑا کام کرے اس کا کوئی مقصد نہ ہو مقصد تھا لیکن کیا گریہ کرنے کے لیے مقصد کا سمجھنا ضروری ہے قطعاً نہیں گریہ عزاداری کا پیمانہ اور معیار یہ ہے کہ آپ کا دل اس مصیبت پر جل بھن کر کباب ہو جائے
اور آپ یہ کہیں کہ جو حق تھا ہے اور آئے گا وہ حسین کے ساتھ تھا، اور جو باطل تھا ہے اور آئے گا وہ حسین کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ زیارت عاشورہ میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ وہ لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، کہ لعنت ہوں لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کے اس واقعے کو سنا عاشور کے، اور فرضیت بہ، اور راضی رہے اس کے اوپر کہ ہاں جو حسین کے ساتھ ہوا صحیح ہوا، ان پر لعنت۔ اب ایک سیدھی سادھی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھیے اگر عزاداری کا مقصد ہوتا، بہت دیکھیے باریک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سا بھی آپ نے ادھر ادھر کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر عزاداری کا مقصد یہ ہوتا کہ مقصد حسین کو سمجھے بغیر عزاداری کا کوئی تصور نہیں، عزاداری بیکار ہے، اور مقصد سمجھنے کے لیے عزاداری میں شرکت کرو، تو ہمارے بزرگ اکابرین علماء، جس کے ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہوں گے نجف سے، ایران سے آتے ہیں علماء، بیٹھے ہیں مراجع کرام بیٹھے ہیں، مجتہدین بیٹھے ہیں، اور وہ ان کے پاس ذاکر آ کر مصائب پڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھا ہے نا آپ نے، سب نے دیکھا ہوگا۔ تو اگر یہ ہمارے علماء اگر سید الشہداء کی عزاداری اس بات کے لیے ہوتی صرف اور صرف کہ مقصد سمجھو، اور اگر مقصد سمجھ میں آ گیا تو تب عزاداری کا ثواب ملے گا، تو یہ ہمارے بزرگ علماء عزاداری میں کیوں آتے؟ کیا ان کی سمجھ میں بھی مقصد نہیں آیا ہے؟ ان کی سمجھ میں تو مقصد آ گیا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو ماشاءاللہ سے سب یہ آلات ہیں برقی، اب مجلس ہو رہی ہے ایران میں، عراق میں، علماء بیٹھے ہیں، عالم بیٹھا ہے ہمارا، اس کے ساتھ فوکس کر کے، یہ بھی نہیں کہ مولانا پتہ نہیں دور سے تصویر آئی تھی، نہیں، ہمارے عالم بزرگ علماء بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ایران یا عراق کی، بیٹھے ہیں سب، اور وہ مجلس ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کہیے کہ اتنا بڑا جو عالم ہے اس کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا سید الشہداء کا مقصد کیا تھا، داڑھی سفید ہو گئی اس عالم کی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا مقصد سید الشہداء کیا تھا، یا یہ کہیے کہ مقصد سمجھ چکا ہے۔ پھر میرا سوال یہ ہوگا، پھر یہ عزاداری میں کیوں آ رہا ہے؟ عزاداری میں مسلسل آنے کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ خود حسین ابن علی کی یاد میں آنسو بہانا، اس کا اپنا ایک اجر ہے، اس کا اپنا ایک ثواب ہے۔ اور اگر مقصد سمجھنا شرط ہوتا تو کیوں حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ما من نبی ولا رسول الا ان يسأل اللہ ان یأذن له فی زیارت الحسین، کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سے یہ دعا نہ کر رہا ہو مسلسل کہ پروردگار ہمیں امام حسین کی زیارت کی اجازت دے تاکہ ہم زمین پر جا کر حسین کی قبر کی زیارت کر سکیں۔ تو کیا حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کی سمجھ میں بھی نہیں آیا مقصد حسین؟ اگر عزاداری ساتھ ساتھ ہے مقصد کو سمجھنے کے، تو اس کا مطلب یہ کہ جب غرض پوری ہو جائے تو عزاداری چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری بذات خود فی نفسہ ہی، خود عزاداری میں، خود گریہ کرنے میں، خود ماتم کرنے میں ایک ثواب کا پہلو ہے، ایک اجر ہے، ایک مصلحت ہے، ایک حکمت ہے، ایک انعام آئے گا پروردگار کی جانب سے۔ مولانا کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی مقصد نہیں تھا؟ دیکھیے میں نے کب کہا، قطعاً میں نے یہ نہیں کہا، بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ اب میں مثال دوں، کئی دفعہ اس مثال کو پیش کر چکا ہوں کہ وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں، لوگوں کے وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آپ سورج کے نیچے زیادہ رہیے، گولیاں کھائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ سورج کے نیچے چلتے ہیں، جب آپ سورج کے نیچے آتے ہیں تو کیا آپ یہ کہہ کر آتے ہیں کہ سورج کے نیچے جاتا ہوں میں وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے واجب قربتاً اللہ؟ اب گھر سے قدم نکالیں گے تو سورج آپ کو وٹامن ڈی پرووائڈ کرے گا، اگر بغیر نیت کے نکلے تو وٹامن ڈی پرووائڈ نہیں ہوگی۔ نہیں حضور، آپ یہ کام کیجئے کہ سورج کے نیچے آ جائیے، بس کافی ہے، آپ سورج کے نیچے آ جائیے، سورج آپ کو اپنی وٹامن پرووائڈ کرنے لگے گا۔
چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اس وجود میں خصوصیت ہے ایسی، اس وجود میں سورج کی ایک طاقت ہے ایسی کہ آپ اپنے آپ کو اس کے نیچے لے آئیے بغیر کسی سائبان اور سائے کے، خود بخود سورج آپ کو اپنی توانائی دینے لگے گا. تو جو عام ایک دنیاوی سورج ہے اس کی حیثیت یہ ہے. تو سوچئے وہ سورج جو کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے، جو آدم اور عیسیٰ کو روشن کیے ہوئے ہے، جو جنت کو اور جہنم جس کے صدقے میں تقسیم ہوگی، کہ جو دنیا اور آخرت کو روشن کیے ہوئے جس کا وجود، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر مقصد کو سمجھ کر گریا کریں گے تب حسین کی برکت شامل ہوگی، ورنہ نہیں. آپ شخصیت حسین ابن علی کے خورشید کے تحت آ جائیے، اس سورج کی نورانیت کے تحت آ جائیے، خود بخود آپ کو نور ملنے لگے. مسئلہ یہ ہے کہ رابطہ کیسے ہو، تعلق کیسے ہو، اسی پر گفتگو تھی. اور اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کو موضوع بنا کر یا اس حوالے سے گفتگو کی جائے شخصیت کو سمجھنے کے لیے، اب اس میں یقیناً اتنی حکمتیں ہیں کہ حدیث ہے کہ المہدی و طاؤس و اہل الجنہ. جس طرح سے مور کے پر خوشنما ہوتے ہیں اور مختلف دیدہ زیب دلکش اور خوبصورت رنگ ہوتے ہیں مور کے پر پہ، اور جب مور اپنے پر کھولتا ہے، اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے، تو ہر شخص مور کے وجود کو دیکھتا ہے، اتنی جاذبیت ہوتی ہے. تو حدیث یہ ہے کہ جس طرح سے خوشنما اور دیدہ زیب رنگ ہوتے ہیں مور کی بدن پر، اور جب مور اپنے پر پھیلاتا ہے تو ہر انسان مور کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے امام زمانہ کی خوبصورتی جنت میں ظاہر ہوگی. المہدی و طاؤس و اہل الجنہ، جنت میں رسول خدا سے لے کر حضرت آدم تک ہیں، جناب سارہ ہیں، مریم ہیں، حوا ہیں، یہ تو سب شخصیات ہیں، ابراہیم ہیں، یعقوب ہیں، یوسف ہیں. لیکن کیا خاصیت ہے امام زمانہ کے وجود میں کہ کہا گیا المہدی و طاؤس و اہل الجنہ؟ مہدی جنت کے اہل جنت کے لیے مور کی طرح خوشنما اور دیدہ زیب اور دل فریب ہوگا. دیکھیے کیا وجود کی برکتیں ہوں گی کہ جب وجود امام زمانہ جنت میں ظاہر ہوگا، اس کا وجود، آپ کا وجود ظاہر ہوگا ہمارے 12ویں امام کا، تو تمام کے تمام انبیاء متوجہ ہو جائیں گے. جس شخصیت کا وجود ایسا ہو کہ حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ اور موسیٰ جیسے پیغمبر اس کے وجود میں محو ہو جائیں، تو اس کے وجود کی گہرائی اور اس کے وجود کی فضیلتوں کو میں کیسے بیان کروں. حضرت موسیٰ وہ ہیں کہ عجیب مرحلہ ہے کہ جب کوہ طور پر پروردگار کی تجلی آئی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. حضرت موسیٰ کوہ طور پر پروردگار کی تجلی کو دیکھ چکے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ غش کھا کر گر پڑے. لیکن وجود امام زمانہ میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ جب وجود امام زمانہ جنت میں تشریف فرما ہوں گے، جب جنت میں آپ کا وجود آئے گا تو حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر بھی محو ہو جائے گا امام زمانہ کے وجود میں. محمد و آل محمد صلوات. حضرت عیسیٰ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی پیدائش عجیب، جن کا مرتبہ نبوت عجیب، جن کے معجزات عجیب، جھولے میں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ میں وہ ہوں کہ جسے اللہ نے کتاب دی ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا کی کتاب میرے پاس ہے، مجھے خدا نے نبی بنایا، زکوٰۃ کا، نماز کا حکم دیا، اور اپنی ماں کے ساتھ نیک کام کرنے کا حکم دیا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور پروردگار نے مجھے مبارک بنایا، پروردگار نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں. والسلام علیہ، اور سلام ہو خدا کا مجھ پر کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، مجھے خدا نے مبارک بنایا. وجود عیسیٰ مبارک ہے، گہوارے میں پڑھے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ میرا وجود مبارک ہے، مجھے خدا نے کتاب دی ہے، نبی بنایا. لیکن یہ عیسیٰ کہ جو جھولے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں پروردگار نے مجھے مبارک بنایا ہے، یہ بھی جب جنت میں ہوں گے امام زمانہ کا وجود ان کے لیے بھی مور کی طرح خوشنما ہوگا، اور یہ بھی امام زمانہ کے وجود کی برکتوں میں محو ہو جائیں گے. حضرت آدم کون کہ جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ بھی محو ہو جائیں گے. یہ ہوں گے کیسے؟ اب آپ کہیں گے مولانا کیا رسول خدا بھی محو ہو جائیں گے؟ کیا جناب سیدہ بھی؟
نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہر شخص کے لیے تعجب ہوگا. امام زمانہ کے وجود کی برکتیں پنجتن کے وجود سے اخذ کردہ ہیں. جو شخص پنجتن کے فضیلتوں کو نہیں سمجھ سکا، جس شخص کے سامنے پنجتن کی فضیلتوں کے سامنے تاریخ نے پردہ ڈال دیا، وہ ظلم کیے کہ پنجتن دنیا سے چلے گئے اور پنجتن کی فضیلت پتہ نہ لگ سکی، وہ امام زمانہ ان تمام چیزوں کو ظاہر کریں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ یہ ذکر کب بلند ہوگا؟ میں عرض کر چکا اس بات کو کہ قیامت سے پہلے جب امام زمانہ اپنی حکومت کو قائم کریں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس وقت زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کے بارے میں جب تفسیر پوچھی گئی، اس میں فریقین کے علماء، چاہے اہل سنت کے علماء ہوں چاہے اہل تشیع کے، دونوں نے اس بارے میں یہ لکھا کہ دیکھو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سے مراد امام زمانہ کی حکومت ہے، کیونکہ کبھی بھی تاریخ میں وہ وقت نہیں آیا کہ جب پروردگار کا دین اسلام انبیاء کو حکومت ایسی ملی ہو کہ انبیاء کی عظمت اور حکومت پوری کائنات پر چھا جائے، انبیاء کے دین کو پورے کائنات کے ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے. یہ کب ہوگا؟ ایک وقت آئے گا جب صرف اور صرف عدل اور انصاف کی حکومت ہوگی اور خدا کا نمائندہ زمین پر حاکم ہوگا. اس وقت اشرقت الارض بنور ربہا، اس وقت زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور وہ وقت ہوگا جب امام زمانہ کی حکومت ظاہر ہوگی اور آپ زمین پر حکومت فرمائیں گے. لیظہرہ علی الدین کلہ، وہاں کے لیے. فکل اللہم کل ولی کے حوالے سے جس حد تک گفتگو ہوئی، اب ہم سے کہا گیا کہ امام کے ساتھ تم اپنا تعلق کو بڑھاؤ، امام کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھاؤ. کس طرح سے رابطے کو بڑھائیں؟ کس طرح سے تعلق کو بڑھایا جائے؟ کوئی میں نئی چیز نہیں بتاؤں گا، وہی چیزیں سب آپ کو پتہ ہیں. اور میں نے کل کہا، پرسوں کہا کہ ہمیں سب پتہ ہیں اچھی چیزیں کیا ہیں، بری چیزیں کیا ہیں، لیکن وہ ارادہ کیسے وجود میں آئے کہ جو انسان کو مجبور کر دے. وہ مثال دی تھی، دوبارہ دے رہا ہوں کہ انسان صبح کی اذان ہو بستر چھوڑ کے کھڑا ہو جائے، یا کم از کم سورج نکلنے سے پہلے بستر چھوڑ کے کھڑا ہو جائے. وہ کہاں سے طاقت آئے؟ وہ طاقت کہاں سے آئے کہ جب گناہ کا کوئی منظر آئے تو آنکھیں جھکا لیں. وہ طاقت کہاں سے آئے کہ جب کوئی غلط بات منہ سے نکلنے والی ہو، شدید غصے میں ہو یا خوشی کے عالم میں ہو، غلط بات منہ سے نکل رہی ہو، اپنے منہ کو اپنی زبان کو کنٹرول میں لے آئے. وہ ارادہ کیسے وجود میں آئے گا؟ بحث یہ نہیں ہے، انسان کے سامنے مشکل یہ نہیں ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اچھا برا، جس اچھے اور برے کی ہم کو اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کو سب پتہ ہے. مسئلہ یہ ہے، جو سوال ہے وہ ارادہ کیسے لایا جائے. نوجوان بچے پوچھتے ہیں مولانا کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم گناہ سے بچیں. اور واقعا سلام ہے ان نوجوانوں پہ جو ایسے سوال کرتے ہیں کہ نوجوان ہیں بھی لیکن گناہ سے بچنے کی تگ و دو میں لگے، گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگے. تو دیکھیے حضور مولانا، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا زیارت جامعہ کا ٹکڑا، اس سے پہلے میں پہلے اشر میں عرض کر چکا، کیف اصف حسن ثنائکم و احصی جمیل بلائکم. یاد رکھیے گا گناہ کے سلسلے، گناہ سے بچنے کے سلسلے میں اب اس ٹکڑے کو پڑھ رہا ہوں زیارت جامعہ کبیرہ کے. اے مولا، اے ائمہ معصومین، کیف اصف حسن ثنائکم و احصی جمیل بلائکم، میں آپ کی تعریف کروں تو کیسے کروں، اور آپ کے عظیم امتحانات جو آپ سے پروردگار نے لیے، پروردگار نے آپ کو جن آزمائشات میں ڈالا، میں اس کا ذکر کیسے کروں، آپ کی مدح اور تعریف کیسے کروں. وَبِكُمْ مَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ وَفَرَّجَ عَنَّا غَمَرَاتِ الْكُرُوبِ. آپ کی تعریف میں کیسے کروں؟ آپ کی وجہ سے تو میں گندگی اور غلاظت سے باہر نکلا ہوں. یعنی سب سے پہلی شرط یہ ہے، اس پنکھے کو اس طرف کر دیں، سوری نہیں ادھر کر دیں تاکہ ہوا ایگزاسٹ ہو. آپ لوگ میری وجہ سے اذیت میں نہ آئے. روک دیں اس کو ادھر، ہاں روک دیں اس کو ادھر، میری طرف نہ آئے. درود بھیجیں محمد صلوات. کیونکہ اگر یہ پنکھا چلتا رہا تو مجھے آ رہا ہے پسینہ، اور یہ پنکھا چلا تو یہاں پر الحمدللہ اور یہاں یرحمکم اللہ کہتے ہیں مجلس گزر جائے گی، مجھے اتنی چھینکیں آئیں گی. آپ صلوات کے بدلے آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے اس بات کو یاد رکھے انسان، جس غلاظت، جس گندگی میں سے بھی ہم نکلے ہیں، جس برائی کو بھی ہم نے چھوڑا ہے، وَبِكُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ وَفَرَّجَ عَنَّا غَمَرَاتِ الْكُرُوبِ وَأَنْقَذَنَا مِنْ شَفَا جُرُفٍ فِي النَّارِ، کہ ہمیں جہنم کے گڑھوں سے آپ نے بچایا ہے.
یعنی جس مرحلے پر بھی آپ کو لگے کہ اب یہ جہنم کا راستہ ہے، اب یہ جہنم والی بات ہے، اب یہ غلط بات ہے، یہاں سوائے امام کے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ مولانا اب یہ تو آپ نے عجیب بات کر دی، امام کا نہ پتہ ہم کو جانتے ہیں، نہ امام کا گھر پتہ ہے کہ وہاں امام سے جائیں اور مدد لیں۔ دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے۔ 10ویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے آپ سے مدد مانگنے کی، ہم کیسے مدد مانگیں؟ آپ نہیں ہوتے، ہم کسی اور جگہ پہ ہوتے، دور دراز مقام پر۔ 10ویں امام سے پوچھا ہے راوی ہم کیسے مدد مانگیں؟ امام نے کہا فَلْيُحَرِّكْ شَفَتَيْهِ، اپنے ہونٹوں کو ہلا کر اپنی حاجت کا اظہار کرو، تم کہیں بھی ہو تمہاری حاجت ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر خدا امام کو بھی اتنے ہی اختیارات دیتا کہ جتنے کسی مولانا کو دیے کہ جب آپ بات پوچھیں تب میری سمجھ میں آئے اور دوبارہ میں آپ سے استفسار کروں، اگر آپ بات کو اپنے دل میں رکھے رہیں تو مجھے پتہ نہ لگے، آپ میرے سامنے آئیں تو میں آپ کی طبیعت پوچھوں، اگر آپ شہر سے باہر چلے جائیں، دور ہو جائیں تو مجھے پتہ نہ لگے کہ آپ کس حال میں ہیں۔ اسی طرح اگر علم امام ہوتا تو پروردگار 6 ارب انسان تو پہلے ہی سے تھے، یہ 14 کو مزید پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی انہی خصوصیات کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ کہ جو ان 14 کو پیدا کیا اور کہا ان کی طرف آؤ، تو ان میں کوئی خصوصیت ایسی ہوگی نا کہ جو 6 ارب انسانوں میں نہیں ہے۔ اگر کسی عالم کی طرح، مولانا کی طرح ہی امام ہوتے تو حضور پروردگار پھر پیدا نہ کرتا، اتنے سارے ڈھیروں مولانا جا کر مسئلہ پوچھے جواب دے دیں گے؟ نہیں، ان کی ولایت، ان کا وجود ایسا ہے۔ 10ویں امام فرمانے فَلْيُحَرِّكْ شَفَتَيْهِ، اسے چاہیے کہ اپنے ہونٹوں کو ہلائے۔ اور پھر دوبارہ بات سلوات پر آ گئی گھوم پھر کے کہ دیکھیے سلوات وہ چیز ہے، میں بار بار تاکید کس لیے کر رہا ہوں، بار بار تکرار کس لیے کر رہا ہوں کہ کٹھن ترین مقامات پر معصومین نے سلوات بھیجی ہے۔ دعائے افتتاح آپ سب پڑھتے ہیں رمضان میں، ایک دعا ہے مفاتیح میں، یا من تحل بہ عقد المکارہ ویفصح بہ حد الشدائد ویا من یلتمس بہ الفرج الی روح یا من یلتمس منہ المخرج الی روح الفرج۔ پروردگار یا من تحل بہ عقد المکارہ، اے وہ ذات کہ جو ناگوار صورتحال میں، کٹھن مقامات پر، کٹھن حادثات میں مشکل گراہوں کو جس کی ذات کھول دیتی ہے۔ گرہ نوٹ جب لگ جاتی ہے، اے ذات کہ وہ مشکل گراہوں کو تیری ذات کھولتی ہے۔ وَيُفْصَحُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِد، اور کٹھن حالات کی جو تیزی ہوتی ہے نا چاقو کی طرح، وہ تیری ذات کے ذریعے کند ہو جاتی ہے۔ وَيَا مَن يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجِ، پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس سے التماس کیا جاتا ہے کہ پروردگار ہمیں اس مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ بتا، اِلَى روح الفرج، کہ کس طرح سے ہماری مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں۔ تسببت بلطفک الاسباب وذلت بقدرتک الصعاب، پروردگار تیری ذات کی وجہ سے مشکل چیزیں رام ہو جاتی ہیں، اور سبب اگر کسی چیز کا کوئی سبب ہے تو تیرے لطف کی وجہ سے وہ اس چیز کا سبب ہے۔ اگر آگ حرارت کا سبب ہے تو پروردگار تیرے لطف کی وجہ سے آگ حرارت کا سبب ہے۔ اگر پانی جب پیا جاتا ہے تو پیاس کو بجھاتا ہے تو پروردگار تسببت بلطفک الاسباب، یہ جو پانی میں ٹھنڈک آئی ہے، پیاس بجھانے کی طاقت آئی ہے، یہ تیرے لطف و کرم کی بنا پر آئی ہے۔ یعنی دیکھو زندگی میں جب بھی کوئی نعمت ملے تو یاد رکھنا یہ خدا کا لطف ہے جو تمہارے شامل حال ہو رہا ہے۔ بلند صلوات اور پھر آگے گفتگو چلتی ہے، پروردگار وَلَقَدْ نَزَلَ بِي یا الہی، پروردگار اور تو دیکھ رہا ہے کہ اس حالت میں مجھ پر وہ مصیبت آ چکی ہے، ما قد تکادنی حملہ وعلم بی ما قد بحضنی ثقلہ، پروردگار مجھ پر وہ چیز نازل ہو چکی ہے کہ جس کے بوجھ نے میری کمر توڑ دی ہے اور جس کے بوجھ کو میں اٹھا نہیں سکتا۔ وتوجہت الی بسلطانک، پروردگار تو نے اپنی طاقت کے ساتھ اس مشکل کو میری طرف بھیجا ہے۔ اب یہ توحید کا مرحلہ دیکھیے، مشکل جو آ رہی ہے وہ بھی اس کی اجازت سے ہے، جو نعمت آ رہی ہے وہ بھی اس کی اجازت سے ہے۔ پروردگار لا مانع لما اعطیت، پروردگار جو تو دے رہا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نے روک دیا اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ پروردگار لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت، پروردگار جس چیز کو تو نے بند کر دیا اسے کوئی نہیں کھول سکتا، اور جس راستے کو تو نے کھول دیا اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ولا ناصر لمن خذلت ولا خاذل لمن نصرت، جس کی تو نے مدد کر دی اسے کوئی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، اور جسے تو نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔
ولا مصدر لما اوردتا ولا مورد لما اصدرتا. پروردگار جس چیز کو تو نے روانہ کر دیا اسے کوئی پلٹا نہیں سکتا, اور جسے تو نے پلٹا دیا اب اسے کوئی میری جانب روانہ نہیں کر سکتا. سنا ترجمہ دعا کا, یا من تحل بہ عقد المکارہ, مفاتیح میں دعا ہے. سنا ترجمہ, پروردگار میرے ساتھ حالت یہ ہے, اب کیا کروں؟ فصل علی محمد و آل محمد. پروردگار اب تو درود بھیج محمد و آل محمد. مجھے نہیں پتا میرا کتنے جو عزادار میرے چاہنے والے, مولا کے چاہنے والے نہیں, میرے مولا کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں, ان میں سے کتنے لوگ اس بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے, لیکن بہرحال میری ذمہ داری ہے, مجھے مزید واضح کرنے دیجیے. دیکھیے پروردگار سے شکوہ کر رہا ہے مومن اپنے مشکلات کا. کمر ٹوٹ گئی ہے, پروردگار جسے تو بے یار و مددگار چھوڑ دے اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں, جس کی تو مدد کر لے اس کو کوئی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا. ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا, جو ابھی بتلایا, سب کے ذہنوں میں ترجمہ ہے. پروردگار یہ مشکل ہے, وہ مشکل ہے, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, میں بدبخت ہوں, بد نصیب ہوں, مشکلات میں گرفتار ہوں. پروردگار تو بہت بڑا ہے, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے. یہ سب ترجمے میں ذہن میں ہے نا آپ کے. اب جب تو ایسا ہے اور میں ایسا ہوں, تو پروردگار کہنا کیا چاہیے؟ پروردگار میری مشکلات کو دور فرما. نہیں, گفتگو کا تیور بدل گیا, انداز بدل گیا. پروردگار کی بڑائی کا ذکر کیا مومن نے اور اپنی مشکلات کا ذکر کیا. اب جب مشکلات کا ذکر کر دیا, پروردگار کی وحدانیت کا, توحید کا, مقام کا ذکر کر دیا, عظمت کا ذکر کر دیا, تو اے مومن اب تو کہنا اپنے پروردگار سے کہ مشکلات کو حل کر. نہیں, جملہ وہ کہا معصوم نے کہ جو ہر مشکل کی کنجی ہے, چابی ہے. فصل علی محمد و آل محمد. اور آپ حضرات سے میری یہ التماس ہے, ایک میرا درخواست ہے میری, کہ جس نے یقیناً پہلی مجلس سنی ہوگی تو وہ شروع کر دے. گاڑی میں جاتا ہے, بس میں جاتا ہے, صلوات بھیجنے میں کوئی حرج نہیں. غسل وضو طہارت کی کوئی شرط نہیں, قبلے کی کوئی شرط نہیں ہے, سجدہ رکھ کے نماز پڑھیں یا بغیر سجدہ کے کوئی شرط نہیں ہے, ٹرین میں چلتی میں پڑھیں یا رک کے پڑھیں, ہوائی جہاز میں قبلہ کوئی شرط نہیں ہے اس کی. صلوات مسلسل بھیجتے رہیے, آپ بستر پر لیٹے سونے کے لیے بھیجتے رہیے, ہر حال میں ہر جگہ صلوات بھیجیے. اور آپ کی نگاہوں کا مرکز جس امام کو دل چاہتا ہے آپ کا صلوات بھیجیے, جس امام کو بھی. اللہم صل علی محمد. اور اس یقین کے ساتھ بھیجیے کہ اے امام, اے ائمہ, اے معصومین, آپ کی طاقت کو میں مانتا ہوں کہ آپ کی طاقت میری مشکلات کو حل کرے گی. میرے پاس کوئی اور دروازہ نہیں. وہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے نا, لوجدت شفاء اقرب الیک من محمد و اہل بیتہ الاخیار. پروردگار اگر میرے پاس کوئی اور شفاعت کرنے والے ہوتے محمد و آل محمد کے علاوہ تو میں ان کو اپنی مدد کے لیے لاتا, میں ان کو تیرے سامنے لاتا, لیکن میں کیا کروں, میرے پاس سوائے محمد و آل محمد کے کوئی اور ہے نہیں. تو پنجتن سے کہیے, جناب سیدہ سے کہیے, امام زمانہ سے کہیے کہ مولا آپ کے علاوہ ہمارے پاس مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور نہ جانے کب شعور اور خیال آئے گا ہماری قوم کو کہ یاد رکھیے مشکلات جب بھی آئیں, میں نے ابھی دعا پڑھی نا آپ کے سامنے, البتہ پوری دعا نہیں ہے یہ, یا من تحل بہ عقد المکارہ. یہ اگر آپ مفاتیح میں جائیں گے, اب یقیناً کوئی پوچھے گا مولانا یہ دعا ہے کہاں پہ, تو جس کو پتا ہے وہ جانتا ہے, جس کو نہیں پتا میں ممبر سے بتا دوں, ٹیپ بھی ہو رہی ہے یہ. جب آپ مفاتیح کی شروع میں جائیں گے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں مختلف. دعائیں نور کے بعد دوسری تیسری دعا ہے, اور جہاں پر نقل ہوا ہے مفاتیح کے اندر ابتدا میں تقریباً الہی عظم البلا ہے, اس سے پہلے یہ دعا ہے. یہ دعا اس سے پہلے, یا من تحل بہ عقد المکارہ ویفتح بہ حد الشدائد. تو مفاتیح کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے, صلوات پڑھیے زیادہ سے زیادہ, اپنے گھر میں ختم صلوات کیجئے. جب بھی مشکل وقت آئے, شب جمعہ ہے, 14 دفعہ, 1400 دفعہ, 14,000 دفعہ, 14 لاکھ دفعہ, جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھتے رہیے. 14 آدمیوں کو بلا لیا, ہر ایک کو ایک ایک تسبیح دے دی, اور ہر ایک سے کہا 100 دفعہ پڑھو, 1400 صلوات 14 معصومین کے لیے. یا 14 آدمیوں کو بلایا, کہا کہ ہر آدمی 1000 دفعہ صلوات پڑھے, آدھے گھنٹے 45 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, 1000 دفعہ صلوات پڑھے, 14,000 دفعہ صلوات. یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی مشکل نہیں, اور اپنی حسب استطاعت مومنین کو بلا کر جو آپ اطعام کا طعام کا بندوبست کر سکتے ہیں وہ کیجیے. تو یہ, اور اس کے بعد پھر اگر سمجھنا ہے عظمت کو تو دیکھیے دعائے عہد ہے اس کے بعد, کہ دعائے عہد میں ہمیں حکم دیا گیا کہ دیکھو چھٹے امام فرماتے ہیں, آپ سب حضرات یقیناً پڑھتے ہیں, یہ بھی مفاتیح کے اندر ہے کہ دعا کو پڑھیں, دعا کے ترجمے بھی پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ الفاظ کیا پڑھ رہے ہیں.
مجھے پوری توجہ ہے، جو پہلے دن میں نے کہا تھا کہ ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے ثواب کے لیے، لیکن میں یہاں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو معنی سمجھنا ہے تو اسے ترجمہ سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. لیکن ترجمہ یاد رکھیے گا ایک دھندلی تصویر دکھاتا ہے آپ کو. صحیح تصویر اس وقت دکھے گی جب آپ کو خود عربی آتی ہوگی، کیونکہ عربی کے اندر بہت سی ایسی ظرائف اور لطائف ہیں، نکات ہیں باریک، کہ جسے اردو میں ترجمے میں منتقل نہیں کیا جا سکتا. ترجمہ ایک بڑا عجیب سی چیز ہوتی ہے، اور مولانا فرمان صاحب کا جو ترجمہ ہے قرآن کا، اس میں انہوں نے عجیب بات لکھی ہے مقدمے میں اس کے کہ الحمدللہ رب العالمین. جب الحمد کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کہیے تعریف اس خدا کے لیے، عربی کا لفظ ہے تعریف. ثنا اس خدا کی، ثنا بھی عربی کا لفظ ہے. تمجید اس خدا کی، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. عظمت اس خدا کی، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. اور ہر چیز کے معنی عربی میں مختلف ہیں. تو الحمد کا جو مسئلہ ہے تو وہ آپ ترجمے کے ذریعے اسے بیان نہیں کر سکتے. یہ عربی کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بڑی گہری زبان ہے، پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. بہرحال اس کو جانے دیجئے. دعائے عہد دیکھیے شروع کس طرح سے ہوتی ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام معصومین، ائمہ معصومین، یہ سلسلہ ہے مشیت الہی کا. پروردگار کی مشیت. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. جو حضرات بھی آ سکتے ہیں، موڈ ہے ان کا آگے آنے کا وہ آگے آ جائیں، باقی جس کو نہیں دل چاہ رہا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. محمد و آل محمد صلوات. اور آپ لوگ آگے بیٹھنے سے ڈرا مت کریں مولانا کے. یہ کلاس تو ہے نہیں کہ جو آگے بچہ بیٹھے گا اس سے کبھی بھی ٹیچر سوال کر سکتا ہے، نہیں پتا ہوگا تو کیا ہوگا. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ آگے آ جائیں تو کوئی اس میں حرج نہیں. یہاں پر بھی جگہ خالی ہے اور آگے بھی اور مزید آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں. درود بھیجیے محمد آل محمد. دعا جس طرح سے شروع ہوتی ہے اور دعا کے جو الفاظ ہیں اور اس کے بعد دعا امام تک جب پہنچتی ہے تو کس طرح کے الفاظ ہیں. دعا افتتاح کی بات کر رہا تھا میں، اس کے اندر بھی اگر آپ کو یاد ہو، جب مومن شکوہ کرتا ہے اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا. پروردگار ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں اپنے نبی کے چلے جانے کا، ہمارا نبی چلا گیا ہے. ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں اپنے امام کی غیبت کا. ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، دوست بہت کم ہیں. وتظاہر الزمان علینا، زمانہ طرح طرح کی سازشیں کر رہا ہے ہمارے خلاف. اور پروردگار شدت الفتن بنا، امتحانات، کٹھن آزمائشات بہت ہیں ہمارے ساتھ. تو پروردگار اب کرے تو کیا کرے پروردگار؟ اب کہنا چاہیے نا پروردگار ان سب کو دور کر. اس کے بعد یہ جملہ آتا ہے فصلی علی محمد و آلہ. یعنی جب امام یہ کہہ رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں ہم کو کہ دیکھو نبی کے چلے جانے کا شکوہ کرو خدا سے، امام کی غیبت کا شکوہ کرو خدا سے، اپنے کٹھن حالات، مشکلات، مصائب، تنگیوں کا ذکر کرو، شکوہ کرو خدا سے، زمانے کی سازشوں کا ذکر کرو خدا سے، شکایت کرو خدا سے. اور جب یہ ذکر کر دیا تو اب کیا کہیں؟ عقل کہتی ہے اب یہ دعا کریں خدا سے پروردگار ان مشکلات کو حل فرما. عجیب بات ہے، مشکلات کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن مشکلات کو دور کرنے کی کوئی دوا نہیں بتلائی جا رہی. جب مشکلات کو دور کرنے کی اور کروانے کی باری آتی ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا بس دعا کرو کہ امام کا ظہور ہو جائے، بس دعا کرو کہ مشکلات ختم ہو جائیں. کہا جا رہا ہے نہیں، ایک جملے میں سب چیزیں آ جائیں گی. فصلی علی محمد و آل محمد. اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی رفیع ورب البحر المسجور. پروردگار وہ تو رب ہے جو نور عظیم کا رب ہے، وہ عظیم نور جو ہے وہ تیرا ہے. عظیم نور کو مزید عظمتیں تو بخشتا ہے، عظیم نور کو پال پوس کر تو بڑا کر رہا ہے. رب کا لفظ آیا اس لیے پالنے پوسنے کا ترجمہ کر رب النور العظیم رب الکرسی رفیع. پروردگار تیری بادشاہت کی جو کرسی ہے بہت بلند ہے، تو اس کا پروردگار ہے. ورب البحر المسجور، پروردگار ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کا پروردگار تو ہے. ورب التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن العظیم، پروردگار قرآن کا، توریت کا، انجیل کا نازل کرنے والا تو ہے. دیکھیے
ہمیں سکھایا گیا ہے کہ خدا کو کوئی دنیاوی بادشاہ مت سمجھو. اگر کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ حضور اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرا یہ کام کر دیجئے, تو یہ غلط طریقہ ہے. پہلے بادشاہ کی عظمت کا ذکر کرو, بادشاہ کے جلال کا ذکر کرو, بادشاہ کے جمال کا ذکر کرو. کہو کہ ہر نعمت حضور والا آپ کی وجہ سے میرے پاس آئی ہے. وہ دیکھو جو کائنات کا بادشاہ ہے اس سے دعا مانگو تو آداب ہے اس کا, اس کی عظمت کا ذکر کرو, اس کی ثنا, تمجید, بڑائی کو بیان کرو, اور اس کے بعد پھر اپنی حاجت کو بیان کرو. اللہم رب النور العظیم رب الکرسی الرفیع اور رب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور. اور پھر قرآن کا تو پروردگار ہے, انجیل اور توریت کا تو پروردگار ہے. رب الکرسی الرفیع, بلند و بالا کرسی جو تخت ہے تیرا, تو اس کا پروردگار ہے. اللہم بلغ مولایا صاحب الزمان, پروردگار ہمارے امام زمانہ کو, ہمارے امام زمانہ تک ایک صلوات بھیج دیجیے. بعض صلوات ہے اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی, ہمارے امام جو ہادی بھی ہیں اور جن کی تو نے خاص ہدایت کر رکھی ہے. صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض و مغاربہا برہا و بحرہا و سہلہا و جبلہا حیہم و میتہم. پروردگار یہ جو ہے نا صلوات امام زمانہ کے لیے, تمام مومنین کی طرف سے میں صلوات بھیج رہا ہوں, اپنے والدین کی طرف سے صلوات بھیج رہا ہوں, جتنے مومنین و مومنات زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ہیں, جہاں جہاں جس کونے میں ہیں, ان سب کی طرف سے صلوات بھیج رہا ہوں. پروردگار تو ہمارے امام پر صلوات بھیج. سہلہا و جبلہا و برہا و بحرہا, چاہے ہموار زمین ہو, چاہے پتھریلی زمین ہو, چاہے خشکی ہو, چاہے سمندر اور دریا ہو, جہاں جہاں جو بھی ہے مومن رہتا ہے, پروردگار ایمان رکھتا ہے, اس کی طرف سے میں یہ صلوات بھیجوں. اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے, اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ واکحل ناظری بنظرۃ منی الیہ وعجل فرجہ وسہل مخرجہ. پروردگار مجھے وہ روشن چہرے کی زیارت کروا جو میرے امام کا روشن چہرہ ہے. والغرۃ الحمیدہ وکحل ناظری بنظرۃ منی الیہ, پروردگار میری آنکھوں کو نور عطا کر, جب میں اپنے امام کو دیکھوں, امام کی زیارت کے ذریعے میری آنکھوں میں نور عطا کر. وعجل فرجہ وسہل مخرجہ. اور طویل دعا آپ حضرات جانتے ہیں, مفاتی میں جا کر دیکھ سکتے ہیں, دعا ندبہ کے بعد ہے یہ دعا. بہرحال تفصیل سے اس دعا میں مجھے نہیں جانا, وقت گزرے جا رہا ہے. تو دیکھیے امام, اور یہ وہ دعا ہے, چھٹے امام نے فرمایا کہ جو 40 دن تک فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھے گا, اسے خدا ہمارے 12ویں کے انصار میں شامل کرے گا. اور اگر اسے ہمارے 12ویں کی ظہور سے پہلے موت آ گئی تو پروردگار اسے زندہ کرے گا اس کی قبر سے, اور ہمارے 12ویں کے ساتھ اسے شامل کرے گا اس کے لشکر میں. پروردگار جب میرا امام کا ظہور ہو, یہ دعائے عہد کے الفاظ ہیں, جب میرے امام کا ظہور ہو تو پروردگار فاخرجنی من قبری, مجھے میری قبر سے نکال. دیکھیے یعنی اس کا مطلب کیا ہے, یعنی ہوں گے کچھ ایسے لوگ کہ جو مر جائیں گے, قبر میں ہوں گے, پروردگار انہیں قبر سے نکالے گا. اللہم فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی, اپنا کفن پھاڑ کے نکلوں, معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. پروردگار مجھے اس انداز سے قبر سے نکال کہ میں اپنا کفن کو کے ساتھ نکلوں اور تلوار نکال کر نکلوں. یہ تلوار کہاں سے آئے گی؟ کبھی دیکھا ہے کسی مومن کو کہ اس کی قبر میں ساتھ میں تلوار رکھی جائے؟ دیکھا ہے کبھی آپ نے کسی کو؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. اتنے لوگ مرے, مراجع علماء بزرگان, حتیٰ شہداء کربلا, نہیں ملتا تاریخ میں کہ تلوار کو ساتھ دفن کیا ہو. پھر یہ تلوار کہاں سے آئے گی؟ میرے بزرگ فرمانا اللہ دے گا, بالکل کہ خدا دے گا. شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. اور پھر دعا, طویل دعا ہے کہ خدا دے گا. تو یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ مولانا کیا کریں, سوتے نہ رہ جائیں, امام کی پکار آئے جب خانہ کعبہ سے صبح کی نماز کے وقت, کیسے جائیں, کیا کریں؟ حضور دیکھیے یہ قدرتی عمل ہوگا, اس میں آپ کی نیت کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ جو زندگی گزار رہے ہیں نا آپ اپنی, در حقیقت یہی ظہور کی تیاری ہے, یہ ظہور کی تیاری ہے. مثال دیتا ہوں بچوں کے لیے میں اپنے. بچے ورزش کریں, اگر روز ورزش کریں, 100 کلو وزن اٹھانے کے لیے, ویٹ لفٹنگ 100 کلو وزن کی تیاری کریں, کرتے رہیں, پریکٹس کرتے رہیں, اور اس کے بعد وہ تیاری کریں کہ صاحب وزن اٹھائیں گے کبھی.
اب جب موقع آئے گا نا تو تیاری کیونکہ کی ہوئی ہوگی تو وہاں پر نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس وزن کو اٹھاؤں، کیسے اٹھاؤں. ہاتھ تھامیں گے، سلاخ کو پکڑ کے آسانی کے ساتھ وزن اٹھا لیں گے. کیوں اٹھا پائیں گے وزن؟ کیونکہ 10 سال سے 5 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، اپنے بدن کو صحیح و سالم رکھا ہے ورزش کے ذریعے، اچھی غذا کے ذریعے. جب موقع آئے گا تو خود بخود یہ اعضاء و جوارح وہ کام انجام دے دیں گے. اگر اس مثال کو سمجھ گئے تو چلیے ظہور کی طرف. جب ظہور ہوگا تو اب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم تو پاکستان میں ہوں گے، امام کی آواز وہاں آئے گی. حضور اگر آپ خالص لوہا ہیں اور وہ مقناطیس ہے تو مقناطیس جب لوہے کی طرف کھنچ کر جاتا ہے نا تو اس کو کھنچ کر جانے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. بس لوہا خالص مقناطیس کے دائرے میں آ جائے، میگنیٹک فیلڈ میں آ جائے. کسی طرح سے آپ اپنے آپ کو میگنیٹک فیلڈ میں لے آئیے. کیسے آ سکتا ہے انسان؟ کیسے آ سکتا ہے؟ اب یہاں سے وہی اب یہ تو اتنا موضوع اب گھس گیا ہے جو میں بولنے والا ہوں تربیت اولاد کا، کہ میں نے کہا کسی صاحب سے کہ تربیت اولاد سے زیادہ ضرورت تربیت والدین کی ہے. کہ کبھی کبھی اگر کوئی تربیت اولاد کی میں کتاب پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ تربیت والدین کی کتاب ہے، نہ کہ تربیت اولاد کی. تو تربیت اولاد کیسے کی جائے، گھر میں ماحول کیسا رکھا جائے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کی جائے، سکھایا جائے انہیں. تو دیکھیے کوئی پہاڑ کھودنے کو نہیں کہا گیا ہے ہم سے، دریاؤں کو خالی کرنے کو نہیں کہا گیا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کو نہیں کہا گیا ہے. میں نے جو کل عرض کیا نا کہ من یخترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، کہ جب پروردگار نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے سوائے اہل بیت کی محبت کے کچھ نہیں مانگتا. اور بعد کی آیت یہ سورہ شورى کی کہ اس کے اندر یہ فرمایا پروردگار نے کہ جو ایک نیکی کو بھی انجام دے گا تو ہم اس کی نیکی میں، اسی نیکی کے اندر مزید ایک اور حسن کا اضافہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہاں پر آنا نیکی ہے تو پروردگار اس میں کچھ مزید حسن کا اضافہ کرے گا. اگر آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے وقت پر تو شرائط کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے یہ اگر نیکی ہے تو پروردگار اس میں کسی اور حسن کا اضافہ کرے گا. ہر نیک کام جو آپ کر رہے ہیں پروردگار نے معیار دے دیا، من یخترف حسنۃ، جو شخص بھی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں مزید ایک حسن کا اضافہ کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر نیک کام اپنے ساتھ ساتھ نیکی کے حسن کو لے کر آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس حسن کو انسان دیکھ پائے گا یا نہیں دیکھ پائے گا. مولانا زیارت وارثہ پڑھیں ہر روز، جی پڑھیے، یہ پڑھیں وہ پڑھیں فلاں پڑھیں، بالکل پڑھیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ خدا انسان کو اپنے راستے پر کھینچ کر لائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسلسل خدا کی جانب پیغامات بھیجیں اور وہاں سے جواب نہ آئے؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے ایسے پیغامات بھیجے امام کی بارگاہ میں کہ امام ہمیشہ یہ کہیں کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا تھا، گناہ کیا کوئی حرج نہیں. اب کہے گا کوئی یہاں پہ میرا سننے والا مولانا نے کہا گناہ کیا کوئی حرج نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، کر لیا اب اس کا سدباب کیجئے. اگر کسی کا حق تھا انسان کا ضائع کیا تھا لوٹانے کی کوشش کیجئے. اچھا ایک مذہبی طبقے میں ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی غیبت کرے تو اب ایک آ گیا کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی. اب کسی کی غیبت کر لی تو اب اس کو ڈھونڈا، معاف کیجیے گا آپ کی غیبت کر لی. دیکھیے ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا سیدھا سادہ. اب آپ نے بتا دیا نا کہ غیبت کی آپ کی معاف کیجیے گا، پوچھے گا کیا غیبت کی، جب تک بتائیں گے نہیں معاف نہیں کروں گا. اب یہ ایک مشکل حل کروانے گئے تھے، نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. اب اگر بتائے انسان اس پہ ایک اور جھگڑا. تو اس کا علماء نے طریقہ لکھا ہے کہ جس کی انسان نے غیبت کر دی اس کی طرف سے استغفار کرے، صدقہ دے، اپنی دعاؤں میں اسے یاد رکھے، اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اب یہ بہت آسان طریقہ ہے، غیبت بھی کرتا رہے انسان. یہ مولانا طریقہ بتا دیا، اب سکون ہو گیا کہ دل کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ انسان کسی سے غصے میں بھرا بیٹھا ہے، اس کی غیبت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، چلو غیبت کر لیں گے. بعد میں مولانا طریقہ بتا دیا ہے اس کا. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. قرآن، گھر میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے بچوں کو. مولانا بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں، بعض کہہ سکتے ہیں مولانا نہیں پڑھا جاتا. 15 منٹ روز لگائیے، قرآن شروع سے پڑھیے الحمدللہ رب العالمین سے. 15 منٹ لگائیے روز. مولانا 15 منٹ میں تو 1.5 آیت ہی پڑھ پاتا ہوں میں. وہی 1.5 آیت پڑھیے، وہی 1.5 آیت. خدا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا جو رسول خدا کے ساتھ کرے گا جن پر نماز شب واجب تھی. خدا کو پتا ہے کہ نہ ہماری آنکھیں صحیح سے دیکھ سکتی ہیں، نہ ہمارے قدم صحیح سے رستے میں پڑتے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ صحیح و سالم ہیں. ہم لوگ نقص اور خامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
کسی طرح ایک گاڑی ایک پہلا دھچکا تو لے, پہلا جھٹکا تو لگے, اسے شروع تو کریے کہیں سے. 15 منٹ قرآن پڑھیے. بچوں سے بھی کہیے 15 منٹ کی جو بات کر رہا ہوں یہ میں نے کہاں سے نکالی, کیونکہ روایت کے اندر ساعتن کا لفظ ہے, ایک گھڑی, اور گھڑی تقریباً 15-20 منٹ کو آپ اس پر اطلاق کر سکتے ہیں کہ 15 منٹ 20 منٹ ایک گھڑی بھر کو آپ نے قرآن پڑھا. اور مولا کائنات کی عجیب روایت ہے جو فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے تفسیر کبیر میں, کہ کوئی شخص آتا ہے اور علی بن ابی طالب سے پوچھتا ہے کہ رجل, ایک ایسا مرد ہے, ایک ایسا انسان ہے کہ جو گناہ کرتا ہے, ثم یستغفر ثم یذنب ثم یستغفر, ماذا یفعل, برا کام کرتا ہے, پھر استغفار کرتا ہے, پھر استغفار, پھر گناہ, پھر استغفار. مولا ایسا آدمی کیا کرے؟ امام نے کہا کہ یستغفر دائماً, اس کو چاہیے کہ یہ مسلسل استغفار کرتا رہے, حتی یقول الشیطان لا طاقت لی معہ, اتنی استغفار کرے گناہ کے ساتھ, اتنی استغفار کرے کہ شیطان کہے اب مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں, جب گناہ کرواتا ہوں یہ استغفار کر لیتا ہے. اور پھر مولانا نے ایک عجیب بات کی, اور یہ واقعی یہ عجیب بات ہے, اور یہ بڑی لطیف بات ہے, بڑی ڈیلیکیٹ بات ہے, بڑی زبردست اور پیاری اور خوبصورت بات ہے کہ جو سوائے اہل بیت کے یہاں سے کہیں اور سے نہیں آ سکتی. وَكُلَّمَا قَدَرْتَ أَن تَجْعَلَ الشَّيْطَانَ فِي وَرْطَةٍ فَافْعَلْ, اور دیکھو جب بھی تم کسی ہیلے بہانے سے شیطان کو کسی طرح سے کسی جال میں پھنسا سکو تو یہ کام کر ڈالو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کچھ اور بات کر رہے ہیں. اب واجب کی طرف جانے کی بات نہیں ہو رہی, حرام سے بچنے کی بات نہیں ہو رہی, اب شیطان سے بچنے کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان سے تم کیسے بچو, شیطان کو ہیلے بہانے سے پھنساؤ. اب یہ ہیلا بہانے کا لفظ مولانا نے استعمال کیا. کیا مطلب ہیلا بہانا؟ دیکھیے مولانا آفس سے آئے تھکے ہوئے, آپ پچھلے سال بتا کر گئے تھے قرآن نہیں پڑھ سکے, تو بھائی مولانا بھی کبھی غلطی سے قرآن کھول لے اگر ماہ مبارک رمضان میں, تو پہلے 4-5 دن تو لگ جاتے ہیں. قرآن رکھا کہاں تھا؟ اچھا رکھا تھا وہاں تھا. کوئی کپڑا ہے جس سے گرد کو جھاڑا جائے؟ اچھا گرد کو جھاڑا گیا. اس کے بعد رحل کہاں تھی؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ کھنڈر کی مانند ہے, اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں کے لیے اس انداز سے نور جاتا ہے فرشتوں تک اس کا, جیسے تم تک آسمان کے ستاروں کا نور آتا ہے. آسمان کے اندر ہر ستارہ اپنی جگہ پر نمایاں ہوتا ہے, اسی طرح سے وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے فرشتوں کے لیے نمایاں ہوتا ہے. تو دیکھیے اب کس طرح سے کیا جائے. مولانا ہم قرآن نہیں پڑھ, آئے آفس سے تھکے ہوتے تھے, ابھی پڑھیں گے, اچھا ابھی تو وضو کریں گے, پھر وضو کریں گے تو نیند اڑ جائے گی, اب نیند آ رہی ہے, ٹھیک ہے بہت بالکل صحیح ہے, تھکا ہوا ہے انسان. ہمارے مولانا کی تو ہر کوئی بیکار تھوڑی ہے کہ جو قرآن دیکھتا رہے بیٹھ کر. یقیناً آپ حضرات کو بہت سے کام ہوتے ہیں, اور یہ واقعی زندگی ایسی ہے کہ جس کے اندر ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ آج کے مومن کو بہت ساری پریشانیاں ہیں, بہت ساری گرفتاریاں ہیں. اتنا آسان نہیں ہے خدا کے راستے پہ چلنا. میں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہ رہا. اور آپ حضرات میں سے جو شخص رزق حلال کی طلب میں آتا ہے, حدیث میں نے پڑھی تھی پہلے عشرے میں کہ من یات قادن من طلب الحلال بات مغفور اللہ, جو شخص دن بھر کا تھکا ہارا گھر میں آیا ہے, تھک ہار کر آیا ہے, طلب رزق حلال کے لیے گیا تھا اور تھک کر رات کو آیا ہے, جب تکیے پر سر رکھ کے جیسے ہی سویا اس نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے. یہ رزق حلال کی برکت ہے. کوئی نہیں کہہ رہا, یقیناً مولانا کا کام یہی ہے, ہمارا کام قرآن اور حدیث ہے. اگر ہم قرآن اور حدیث ہمیں اتنی زیادہ پتہ ہے تو تعریف کی جگہ ہی نہیں ہے کوئی. ہمارا کام یہ ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے. آپ حضرات کی ذمہ داری نہیں ہے یہ, خدا آپ سے یہ نہیں پوچھے گا, ہم سے یہ پوچھے گا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل مولانا آپ کا تو کام یہی ہے, اور بالکل صحیح کہیں گے آپ کہ ہمارا کام ہی یہی ہے. جس کا کام ہے یہ اس کو وہی کرنا چاہیے. تو 15 منٹ کی جو میں نے بات کی, تو دیکھیے مولانا نے کیا فرمایا کہ جب بھی شیطان کو تم کسی ورتے میں کسی جال میں پھنسا سکو اور شیطان کو پھنسا کر تم نکل لو تو یہ کام کر ڈالو. شیطان کو کیسے پھنسایا جائے؟ کسی بہانے سے, کسی جال میں. شیطان نے قرآن نہیں پڑھنے دیا, دن گزر گیا. اب شیطان سے مومن کہے کہ اے شیطان تو نے مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیا. قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ 2 زانو ہو کر بیٹھے, آلتی پالتی مار کر بیٹھے, قرآن کو اوپر رکھے. اب یہاں ٹی وی چل رہا ہے, وہاں پہ کوئی لیٹا ہوا ہے, نیچے جگہ خالی ہے, بستر پہ اوپر پلنگ پہ مسہری پہ کوئی سو رہا ہے, یہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں, ہر کمرے میں جا رہا ہے 2-3 کمرے, تو اب وہاں پر کوئی نہ کوئی کام. قرآن نیچے بیٹھ کے کیسے پڑھے, اوپر پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. تو مختلف مسائل آتے ہیں. تو انسان یہ کہے شیطان سے کہ تو نے مجھے قرآن پڑھنے نہیں دیا. میں مولا کا قول یاد ہے مجھے کہ جب بھی چاہو شیطان کو کسی بہانے سے پھنسا دو. قرآن کو بند کر کے رکھ رہا ہوں, اب لیٹ کر میں قل هو اللہ احد پڑھتا رہوں گا. ہر قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے. اور اے شیطان تو نے مجھے نہیں پڑھنے دیا نا, یہ جو قل هو اللہ مسلسل پڑھ رہا ہوں 100 200 500 1000, دیکھ یہ اس کو ہدیہ کروں گا کہ جس کی طرف سے مجھے ہدایت کا پیغام آئے گا, یہ امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کروں گا.
کیونکہ ہمارے پاس امام کو دینے کے لیے سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ چیز کی حقیقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ امام کی حقیقت کتابی صورت میں قرآن ہے، جسمانی صورت میں امام ہے۔ رسول خدا یہی تو کہہ کے گئے تھے کہ تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، خدا کی کتاب اور قرآن۔ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، حقیقت ایک سی ہوگی تبھی تو ساتھ ساتھ ہے نا، حقیقت ایک سی ہوگی تبھی ساتھ ساتھ ہے۔ کتابی وجود میں دیکھنا ہے قرآن ہے، جسمانی اور جسدانی وجود میں دیکھنا ہے امام ہے۔ تو امام کو کیا چیز دی جائے؟ امام کو وہی چیز دی جائے کہ جو امام کی قدر و قیمت کے برابر ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ خود امام کا وجود ہے۔ امام کا وجود کتابی صورت میں قرآن ہے۔ امام سے ہم کہیں گے امام ہم آپ کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے کتابی وجود کو آپ ہی کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے وہ چیزیں جو دعا کے ساتھ ہیں، عبادت کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب زندگی میں آتے ہیں تو لوگوں سے کیا تعلق ہے ہمارا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ لوگ جو ہیں محتاجوا وما افتخروا وما جاؤوا الا بذنوب الاغنیاء، یہ لوگ جو بھوکے سو رہے ہیں نا رات کو، یہ لوگ جو محتاج ہو چکے ہیں، یہ لوگ جو فقر کے جال میں بیچارے پھنس چکے ہیں، یاد رکھنا یہ پیسے والوں کے گناہوں کے علاوہ اور کسی چیز کے ذریعے ان مشکلات میں نہیں پھنسے۔ یعنی جب بھی کوئی بھوکا سو رہا ہے، جب بھی کوئی محتاج ہے، جب بھی کوئی فقیر ہے، اس کے پیچھے کسی ایسے پیسے والے کا گناہ ہے کہ جس نے اس کا حق نہیں دیا۔ اور کہا کہ حقیق علی اللہ ان یمنا رحمتہ من یمنا مالہ، کہ دیکھو اللہ کے لیے یہ حق محفوظ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو اس سے روک دے کہ جو اپنے مال میں سے محتاجوں کے حق کو روک لیتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث عجیب ہے چھٹے امام سے کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، نادى مناد، ایک پکارنے والا پکارے گا، ایھا الخلائق انصتوا فإن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکمل، محمد مصطفیٰ تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ انصتوا فتنصت الخلائق، آواز آئے گی اے محشر میں میدان قیامت میں موجود لوگوں، رسول خدا تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، خاموشی سے سنو۔ فتنصت الخلائق، تمام لوگ خاموش ہو جائیں گے، آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ فیقوم، رسول خدا کھڑے ہوں گے، فیقول، اور پھر یہ کہیں گے کہ اے لوگو ایھا الخلائق، اے لوگو ایھا الناس، من کانت لہ عندی ید او منت او معروف فلیقم حتی اکافیہ۔ اے لوگو سنو، قیامت میں موجود لوگوں سنو، جتنے بھی لوگ ہیں، 6 ارب کی آبادی اس وقت ہے، نہ جانے قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے، 10 ارب 20 ارب 100 ارب 200 ارب، سب سے رسول خدا کہیں گے کہ جس کے اوپر میرا کوئی جس کا ہاتھ میرے اوپر ہے، من کانت لہو عندی ید، جس کا ہاتھ میرے اوپر ہے، جس کا کوئی احسان میرے اوپر ہے، یا وہ کوئی شخص کہ جس نے مجھ سے نیکی کی ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو لوگ کہیں گے کہ بے ابنائنا و امہاتنا، ہماری مائیں اور باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، و ایو ید و ایو منت و ایو معروف لنا، بل المنت والید والمعروف للہ ولرسولہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس کی ہمت کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر، آپ کے وجود کے اوپر اس کا ہاتھ سایہ کر سکے؟ کس کی ہمت کہ جو یہ کہہ سکے کہ میرا رسول پر احسان ہے؟ کس کی ہمت جو یہ کہہ سکے کہ میں نے رسول کے ساتھ کوئی نیک کام کیا؟ نیکی، منت، احسان، ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر ہے۔ پھر رسول خدا فرمائیں گے دیکھو من، اب یہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ کیسے احسان ہو سکتا ہے؟ کہیں گے کہ دیکھو وہ شخص، من آوا رجلا من اہل بیتی، جو میرے گھر والوں میں سے کسی ایک کو پناہ دے، او اشبع جاعیا او اکسا من عرن، اور یا میرے گھر والوں میں سے کسی کے پاس لباس نہ ہو اس کو لباس دے، تو یاد رکھنا اس کا مجھ پر احسان ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، فلیقم، وہ کھڑا ہو جائے، حتی اکافیہ، تاکہ میں اس اجر کا اس کو صلہ دے سکوں۔ یہاں پر ندا آئے گی پروردگار کی جانب سے، یا محمد، یا حبیبی، قد جعلت مکافئتہم الیک، اے محمد مصطفیٰ میرے حبیب، میں نے ان کا صلہ تمہارے ہاتھ میں دیا، انہیں جنت میں لے جاؤ جس کو جہاں لے کر جانا ہے۔
تو اب سمجھ میں آیا کہ خاندان رسول خدا کی کتنی عظمت ہے. اب یہ خاندان رسول خدا کی رسول خدا کے ساتھ عظمت اور رسول خدا کے ساتھ بلندی اب مومنین کے اپنے گھر والوں کے ساتھ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت، ایک گھر والے ہیں، فسقۃ فجرہ، فاسق ہیں، گناہگار ہیں، یجتمعون علی مائدۃ، لیکن ایک دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں. سب بھائی بہن ہفتے میں 10 15 20 دن میں جمع ہوتے ہیں ایک دسترخوان پر. فیرزقہم اللہ، اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. گناہگار ہیں، نماز روزہ نہیں کرتے، اب کیا گناہ ہے مجھے نہیں پتا، خود مولا کائنات جانے. مولا نے کہا کہ گناہگار ہیں لیکن دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں. اچھا خالی دسترخوان بچھا کے نہیں ہے مطلب، اس کا مطلب یہ کہ طعام کا بندوبست کیا جائے جو حیثیت کے مطابق ہو. فیرزقہم اللہ، اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. وَأَهْلَ بَيْتٍ، اور کچھ گھر والے ایسے ہیں کہ اتقیاء متقی ہیں، نیک کام کرتے ہیں. لا یجتمعون علی مائدۃ، دسترخوان پر جمع نہیں ہوتے. یحرمہم اللہ، اللہ ان کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے. یعنی خدا کو پسند ہے. اب دیکھیے یہاں پر کیا کہوں میں، اب یہاں ایک بات مولانا بتاتے ہیں. اب آپ گھر میں جا کر گھر والوں سے کہیں گے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی اہلیاؤں سے، خواتین سے کہ بھائی مولانا نے کہا یہ کام کرو، تو وہ لعنتیں مجھ پر پڑیں گی کہ مولانا ایک اور کام دے کر چلے گئے. تو دیکھیے اب یہ بھی مسئلہ ہے. اب دعوت کی جائے رشتہ داروں کی تو اس میں کتنے کھانے ہونے چاہیے. اگر کسی چیز میں کمی بیشی رہ گئی، ہر نیک کام کے ساتھ ایک گناہ جڑا ہوا ہے، کیا جائے تو کیا کیا جائے. ہر نیک کام کے ساتھ کسی بھی نیک کام کو لے لیجیے آپ، اس کے ساتھ ایک آدمی ہوگا جو آپ پر اعتراض کر رہا ہوگا. کبھی آپ کے دل میں خود پسندی آ جائے گی، میں نے کتنا بڑا کام کیا. کبھی کوئی آپ کو ٹوکے گا، کبھی کوئی آپ کی زیادہ تعریف کر دے گا، کبھی کوئی برائی کر دے گا. آپ نے نیک کام کیا، اس کو کوئی ایڈمٹ کرنے پہ تیار ہی نہیں، برائی کر رہا ہے آپ کی. آپ نے نیک کام کیا، کوئی آپ کی اتنی تعریف کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں غرور پیدا ہو گیا. کبھی یعنی ہر نیک کام کے ساتھ ایک گناہ کا کام جڑا ہوا ہے. یا خود انسان گناہ کر ڈالتا ہے یا دوسرا. اسی لیے پانچویں امام نے کہا کہ اشد من العمل. دیکھو عجیب حدیث ہے، درود بھیجے محمد آل محمد پر. کہ اشد من العمل ابقاء العمل، عمل سے زیادہ کٹھن اور دشوار کام عمل کا باقی رکھنا ہے. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا تم کوئی عمل کرتے ہو اور اس کے بعد اس کو جتلا دیتے ہو، ریا آ جاتی ہے. وہ جو مسائل اپنے بات کے، تو رشتہ داروں کو چاہیے کہ جہاں پر ایک دوسرے کے گھر میں جائیں تو وہیں پر جا کر پھر اب اس کے بعد مہمانداری کے آداب اور میزبانی کے آداب اور کیا کیا سلسلہ ہے. خیر پاکستان میں تو یہ ثقافتی تربیت نہیں کی جاتی، لیکن جو میں نے دیکھے بعض ملکوں میں پروگرام، خود ایران کے اندر یہ پروگرام آتا ہے کہ مہمان نوازی اور میزبانی کے آداب بتاتا ہے ایک آدمی آ کر. نہ وہ کوئی مولانا ہوتا ہے نہ عالم دین ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ صاحب اگر دیکھیے آپ جس کے گھر میں جا رہے ہیں کمرہ چھوٹا ہے تو اپنے پورے ٹبر کو لے کر مت جائیے، 2-3 آدمیوں کو لے کر جائیے. اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جس کے گھر میں مشکل ہے، تنگی ہے مالی، تو جب جائیے تو گھر میں خالی ہاتھ مت جائیے، کوئی چیز لے کر جائیے اس کے گھر میں. اور یہ ہر مقام پر ہمیں ضرورت ہے احادیث کی، ہر جگہ پر ہمیں ضرورت ہے احادیث کی کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکیں. اور یہ سب چیزیں مل کر ہمیں امام کے نزدیک کریں گی. کس انداز سے انسان مومنین کے عیب کو چھپائے، مومنین کے گناہوں کو چھپائے. ایک طویل فہرست ہے مسلسل، اور یہ 10 15 20 سال سے بھی شاید زیادہ کا کام ہو کہ انسان اس پر گفتگو کرے اور آداب معاشرت سکھائے، زندگی کے ادب اور آداب سکھائے کہ کیا ائمہ نے فرمایا ہے ادب اور آداب معاشرت کے بارے میں. اور یہ وہ حدیث، 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. گھر والوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، مہینے میں 15 دن میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، کبھی بیٹھیں تو مل کر. کس طرح سے انسان نیک عمل کو انجام دے، کس طرح سے آغاز ہو، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اس کا. 15 منٹ قرآن کسی بھی دن کے حصے میں، اگر نہیں پڑھ سکے قل ہو اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں پڑھے، انسان صلوات پڑھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں، اور یہ دعا کرے کہ پروردگار مجھے نیک کاموں کی ترغیب عطا فرما. کس طرح سے گھر کے اندر آئے، کس طرح سے گھر میں بیٹھے. خواتین کی نفسیات الگ ہوتی ہے، مرد کی نفسیات الگ ہوتی ہے. مرد کیا کرے کہ اس کی نفسیات، اس کی روح اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ زندگی میں جو مختلف نشیب و فراز آتے ہیں خواتین کو وہ سمجھا سکے اپنے گھر کی. کس طرح سے وہ اپنی ماں اور بیوی کے درمیان توازن اور تعادل کو برقرار رکھ سکے. ہمارے گھروں میں ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مرد پورے دن گھر سے باہر رہا، اب جب واپس آیا سب سے پہلے ماں کے ہتھے چڑھ گیا تو ماں نے کوئی بات کہہ دی اپنی بہو کے خلاف، یا اگر بیوی کے ہتھے چڑھ گیا تو بیوی نے ماں کے خلاف بات کہہ دی.
اگر باپ ہے تو وہ اپنے بچوں کے سامنے ان کے ماموں اور خالہ کی برائی کر رہا ہے، اگر ماں ہے تو وہ دادی اور دادا کی برائی کر رہی ہے. جب تک گھروں میں یہ ہوتا رہے گا، یہ تقرب الہی سے دور ہونے کی باتیں ہیں. یہ نماز نہیں ہوگی، اٹھک بیٹھک ہوگی. تو صلوات جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں، امام سے تعلق، کہ یہ وہ چیز ہو ہماری روح میں، ایک ایسی چیز طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی تمام زندگی کے گوشوں کو امام زمانہ سے متصل کر سکیں. اور یہ کہ پیسے والوں کی ایک ذمہ داری ہے، فقراء کی ایک ذمہ داری ہے. چھٹے امام کی حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی. نہ بھوکے ہوتے ہیں غریب لوگ، نہ محتاج ہوتے ہیں، نہ فقیر ہوتے ہیں، الا بذنوب الاغنیاء، پیسے والوں کے گناہوں کی وجہ سے. فحقیق علی اللہ ان یمنع رحمتہ من یمنع مالہ، حق ہے اللہ کا کہ اپنی رحمت کو روک لے اس سے کہ جس نے اپنے مال میں سے غریبوں کا حق کو روکا ہے. رحمت کیسے رکتی ہے؟ اب یہ پھر ایک الگ چیپٹر ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. تو انسان مسلسل ایک رابطے میں رہے اپنے امام سے، اور یہ جو فرش اعضاء ہے یہ رابطے کا نام ہے امام سے. آپ حضرات کو دیکھیے، یہاں پر اگر میں کوئی سیاسی گفتگو کرتا، سیاسی تقریر ہوتی، کسی سیاسی پارٹی کا جلسہ ہوتا، تو آپ لوگ نہیں آتے. لیکن یہ امام سے آپ کا دل جڑا ہوا ہے، شکر کیجئے خدا کو اس کا. اپنے ماں باپ کو دعا دیجئے کہ مجلس ہوتی ہے آپ آ جاتے ہیں، فرش اعضاء پر بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں. اور یہ جو کچھ ہمارے پاس علم ہے ہماری قوم کے پاس، وہ اسی فرش اعضاء حسینی کا صدقہ ہے. اگر یہ فرش نہ ہوتا تو جتنے جاہل اس وقت ہم ہیں اس سے زیادہ ہوتے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ بہت ہم علم والے ہیں. الحمدللہ جتنے علم کے خزانے ہمارے پاس ہیں، الحمدللہ اتنے ہی جاہل ہماری قوم ہے. اب قوم میں بھی آ گیا ہوں، ویسے یہ بتا دوں میں کوئی قوم سے باہر نہیں ہوں. ہمارے یہاں دیکھیے کہ اب میں کیا بتاؤں، سڑک پر نکلنے کے ڈھنگ ہمارے نرالے. میں مسلسل عرض کرتا رہا ہوں کہ کہیں بیچارے کسی مظلوم کو شہید کیا گیا، گناہ کر دے در بلخ آہن گری بشوشتر زدن گردن مسگری. ایک لوہار تھا جس نے بلخ کے اندر کسی کو قتل کیا تھا، شوشتر کے اندر ایک تانبے کے کام کرنے والے کو قتل کر دیا گیا. وہ بلخ میں تھا، وہ بخارا میں تھا، دونوں کا کوئی تعلق نہیں. مظلومیت کے ساتھ کسی کو بیچارے کو کہیں مارا گیا، قتل کیا گیا، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی دین مذہب کا ہو. شہر کے دوسرے کونے میں ایک موٹر سائیکل والے کو تھپڑ مار کے اس کی موٹر سائیکل کو آگ لگا دی. اس بیچارے موٹر سائیکل والے کا کیا قصور تھا؟ تو دیکھیے اب یہ کہیں اور بات چلی جائے گی تو ہمیں سیکھنا پڑے گا، ہر چیز کو سیکھنا پڑے گا. اب ملک میں جو افسوسناک واقعات اور حالات ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ کس طرح سے مسلمان ہم کہاں پہنچ گئے کہ شرم آتی ہے کہ ہم انسانی عالمی سماج کے اندر اپنے آپ کو مسلمان گئے. اچھا تم اسی مذہب کے ہو کہ جو مذہب دوسرے مذہب والوں کو زندہ جلا دیتا ہے. شرم سے سر جھک جاتا. یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے. تو کیوں ہوا یہ اس وجہ سے کہ رحمت للعالمین کی رحمت سے متصل نہیں ہوئے. ہم کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ہم پیغام کو نہیں سمجھے. پیغام کو کیوں نہیں سمجھے؟ کہ جو پیغام کے وارث تھے ہم ان کو نہ سمجھ پائے. اور یہ ایک بڑا عجیب ہے فرش حسینی اور عزاداری سید الشہداء. بس عزیزان گرامی، کل جمعرات تھی اور شب مخصوصی سید الشہداء تھی. اور معمولاً وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ سید الشہداء کے مصائب کو پڑھا جاتا ہے، لیکن کل گزر گیا دن اور مجھے خیال ہی نہیں رہا. یہ بھی بڑا میری کوتاہی ہے. تو دیکھیے سید الشہداء کی جو رخصت ہے، یہ واقعات جو ہمیں ملتے ہیں اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء کی رخصت جب پڑھی جاتی ہے تو یہاں پر معصومین کی نگاہ ہوتی ہے، امام زمانہ کی نگاہیں ہوتی ہیں، رسول خدا کی نگاہیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر ان کی عنایت شامل حال ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء خلاصہ پنجتن ہے. حضرت علی اکبر کی رخصت اسی طرح سے، حضرت ابو الفضل عباس کی رخصت اسی طرح سے، شہزادہ علی اصغر کے مصائب اسی طرح سے. یہ وہ شہزادے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر مصیبت کیا جائے تو پنجتن کی عنایت شامل حال ہوتی ہے. آج کا دن منسوب ہے، جو دن گزر گیا جمعے کا حضرت حجت سے، تو ہم اس جمعے کے دن کو اس طرح سے رخصت کریں کہ مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کے جد کے مصائب کے چند جملے پڑھ کر امام سے یہ درخواست کریں کہ مولا آپ ہمارے دلوں پر اپنی نظر فرمائیے، ہماری مشکلات کو دور کیجیے اور اس راستے پر چلائیے ہمیں ہدایت کے کہ جس راستے پر آپ ہمیں چلانا چاہتے ہیں. ایک دفعہ صبح عاشور نمودار ہوئی اور اس کے بعد علی اکبر نے اذان دی. جب شہزادہ علی اکبر نے اذان دی ہوگی تو یقیناً
جناب زینب نے بیویوں سے کہا ہوگا کہ دیکھو جس نے میرے نانا کے لب لہجے کو نہیں سنا وہ علی اکبر کی اذان کو سن لے. میرے نانا کی گفتگو کا انداز یہی تھا، میرے نانا کی گفتگو کا انداز یہی تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، بیوی سے کہوں گا کہ بیوی اب یہ آخری دفعہ آواز آ رہی ہے علی اکبر کی، بس اس کے بعد اب علی اکبر کی اذان سننے کا موقع نہیں ملے گا. جب علی اکبر نے اذان دی ہر ایک کی آنکھ آنسوؤں سے ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی کہ رسول خدا کی صدا. اور ایک دفعہ جب صبح عاشور کا سورج بلند ہوا، دوپہر آئی، صبح کا سورج مزید بلند ہوا، تمام دوست اصحاب جا کر شہید ہو گئے. حور زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجہ، بریر حمدانی، سعید ابن عبداللہ، یہ تمام اس نیند جیسی ہستیاں شہید ہو گئیں. ایک دفعہ بنی ہاشم کی جب باری آئی تو بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر کو سید الشہداء نے روانہ کیا. آپ کے ذہنوں میں الفاظ ہے تقدم ولدی، اے بیٹا علی اکبر سب سے پہلے تم جاؤ بنی ہاشم کی قربانی. یعنی کیا مطلب؟ اب اس کی قربانی پیش کی جائے گی کہ جو رسول خدا کا ہم شکل ہے. اور ایک دفعہ حکم دیا جاؤ اکبر جا کر خیمے میں پھپھیوں سے اور بہنوں سے رخصت طلب کر لو. بس ایک دفعہ علی اکبر خیمے میں گئے اور ایک دفعہ رخصت طلب کی. خیمے میں کوہرام مچ گیا. مجھے نہیں پتا کہ خیمے میں ہوا تو کیا ہوا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، علی اکبر قدم باہر نکالتے تھے، دوبارہ کسی بیوی کا ہاتھ آ کر اکبر کی آبا کو تھامتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا. یعنی بیویاں تیار نہ تھی کہ کس طرح سے علی اکبر کو میدان کی طرف جانے دے. واہ محمد آبا علیہ کی صدائیں بلند ہوئی. ایک دفعہ خیمے میں اتنا کوہرام مچا کہ امام حسین دروازے خیموں پر تشریف لائے اور اپنی بہن سے مخاطب ہو کر کہا بہن زینب اب جانے دو، دعی ہے اب اکبر کو جانے دو. یعنی مرحلہ وہ تھا کہ اکبر کی پھوپھی اکبر کو چھوڑنے پر تیار نہیں. یہاں امام زمانہ کو حکم دینا پڑا کہ اب اکبر کو چھوڑ دو. یہ امام کے حکم کی بدولت اکبر کو جانے دیا بہنوں اور پھوپھیوں نے. بس ایک دفعہ میدان میں آئے، باپ نے رخصت کیا، ذوالجناح پر سوار ہوئے، میدان کی طرف گئے. سید الشہداء نے اپنی داڑھی کو ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا. پروردگار اب میں اس کو بھیج رہا ہوں، اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو کردار اور گفتار میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ تھا. اور اے پروردگار سن لیجیے ذرا، جب اہل بیت کو تیرے رسول کی یاد ستاتی تھی، جب زینب کو نانا کا چہرہ دیکھنا ہوتا تھا، حسین کو نانا یاد آتے تھے، تو ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے. میں کہوں گا مولا کچھ ہی دیر کی بات ہے کہ رسول کا یہ شبی ارے خاک اور خون میں غلطہ ہوگا. بس علی اکبر گئے، جنگ کی، دیکھنے والوں نے دیکھا. علی اکبر دوبارہ میدان سے واپس آئے. بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا العطش قد قتلنی، پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے، ذرا کی گرمی تکلیف دے رہی ہے، پانی کی تھوڑا سا پانی کا گھونٹ مل سکتا ہے. حسین نے عجیب کام کیا، اپنی زبان کو علی اکبر کے منہ میں رکھا، کہا بیٹا اپنے باپ کی زبان چوس لو. بس مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ جنگ صفین میں محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کر حملہ کیا، حملہ کر کے واپس آئے. علی مرتضیٰ نے مشکیزہ اٹھایا، محمد حنفیہ کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور بچا ہوا پانی زرہ پر ڈال دیا. محمد حنفیہ نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا حملہ کر کے آیا ہے، گرمی کی شدت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیری زرہ ٹھنڈی ہو جائے. ارے میں کہوں گا مولا کائنات علی اکبر نے زرہ ٹھنڈی کرنے کے لیے پانی نہیں مانگا تھا، ایک گھونٹ کا سوال تھا. حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں رکھی. اکبر دوبارہ میدان میں گئے، تیر لگے، نیزہ لگا، سر پر ضربت لگی، علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھٹی، بدن سے خون بہا. نقاہت کی وجہ سے اکبر نے گھوڑے کی گردن میں پاہیں ڈال دی اور تھوڑی دیر بعد اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، گرتے ہوئے آواز دی یا ابت علیک منی السلام ھذا جدی قد سقانی بکأس الوفا. ارے بابا پریشان نہ ہوئیے، نانا رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، علی مرتضیٰ آئے ہیں، اپنے ہاتھ سے مجھے جنت کے جام سے سیراب کر رہے ہیں. بس ایک دفعہ حسین دوڑتے ہوئے آئے، ارے ٹھوکر لگی، گھٹنیوں کے بل چل کر اکبر کے لاش پر آئے، دیکھا جوان بیٹا مر چکا ہے. فوضع خدہ علی خدہ، اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا اور یہ کہہ کر کھڑے ہوئے بیٹا علی الدنیا بعدک لفا، اب جینے میں مٹھاس نہ رہی.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے تجھے قسم دیتے ہیں شہزادہ علی اکبر کی، ہماری اس قدر عبادت کو قبول فرما. بانیان مجلس سے، حاضرین سے، جس نے بھی اس ذکر میں شامل ہو کر جس انداز سے بھی حصہ لیا ہے، پروردگار اس کی حاجتوں کو پورا فرما، گناہوں کو معاف فرما. پروردگار نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، واجبات کو قبول فرما، حرام کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہم بحق محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما همنا وارزقنا العافیہ ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. پالنے والے صحت و سلامتی کے ساتھ شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں ہم سب کو ایسی طویل عمر عطا فرما جس میں تیرے دین پہ چل کر تیرے دین کی خدمت کر سکیں. پروردگار ذکر حسین کو ہماری جب آنکھ بند ہو رہی ہے اس وقت، جب قبر کی پہلی رات ہو، جب غسل دیا جا رہا ہو، جب کفن دیا جا رہا ہو، قبر کی پہلی رات ہو، جب منکر نکیر قبر میں آئے، جب پل صراط پر جائیں، جب ہمارے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے، جب ہمارے اعمال کو تولا جائے، پروردگار اس غم کو اس وقت ہماری مدد کے لیے نازل فرمائیو. پروردگار پنجتن کو ہماری مدد کے لیے نازل فرمانا. پنجتن کے نور کو، چاردہ معصومین کے نور کو کبھی ہم سے جدا نہ فرمائیو. پروردگار ہمارے زمانہ کی بارگاہ میں اس عزاداری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما. ہمیں ان کے انصار اعمال میں شامل فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات کیجیے. آنکھوں بری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. ارمان تو پہناؤں گی پوشاک شاہانی، ارمان تو پہناؤں گی پوشاک شاہانی. افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں کو بری میت سے لپٹ کر ہے سب مل کے بڑے ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی. مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں کو بری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں. بس ایک جھلک چہرے کی سغرا کو دکھا دوں، بے چین ہے خواہر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں کو بری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. 18 برس پال کے پروان چڑھایا،
18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسیوں والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں